बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम की तालिबात, आज हम अपनी नज़म जो हम पढ़ रहे थे उसकी तशरीहात की थी, मशक़ी काम किया था। आज उसी नज़म हुब्बे वतन का क़वाइद का काम आज हम करेंगे। और बोर्ड पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। कॉपी में आप टाइटल पेज बनाकर मशक़ी काम में जो आपके 2 सवाल हैं काफ़ी और रदीफ़ वाले, वो भी आप क़वाइद में करेंगी और उसके बाद ही कॉलम्स बनाकर आप वाहिद जमा अल्फाज मुतज़ाद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात का काम करेंगी। मैं पढ़ देती हूँ, आप गौर से सुनिए भी और देखिए भी। वतन, औतान जमा, इनायत, इनायात, कौल, अक़वाल, क़ाइद, क़ाइदीन, तामीर, तामीरात, मेहनत, महिन, परचम, पराचिम, मुफाद, मुफादात। अल्फाज मुतज़ाद की तरफ आइए। रश्क, हसद, रहमत, ज़हमत, गुल, खार, हक़, बातिल, सरबुलंद, सरनिगूं, आर, फ़ख्र, वतन, परदेस। अब देखते हैं कि इस नज़म में मुरक्कब मुतरादिफ़ात कौन कौन से हैं। कौम व मिल्लत, मेहनत मुशक्क़त, उख़ुवत व मसावात, इस्मत व हुर्मत। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में इसी तरह से उतारेंगे। तालिबात, यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे होंगे हेडिंग रमूज़ औक़ाफ़ की। रमूज़ औक़ाफ़ आपके लिए नई चीज़ नहीं है। रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो इंग्लिश में पंक्चुएशन जिसको आप कहते हैं, और उसका इस्तेमाल भी आप करते हैं अपनी तहरीर में, तो यही चीज़ है, लेकिन ये उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहलाती है। इससे तहरीर का हुस्न जो है वो निखर कर आता है सामने। और हम ये देखेंगे कि कौन सी अलामात हैं वो अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में क्या कहलाती हैं और उर्दू में क्या कहलाती हैं। ये हमारे लिए याद करना और देखना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उर्दू में इनके नाम नहीं जानते। ठीक है, तो रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ ये है, औक़ाफ़ या वक्फ़े इन अलामतों को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी एक जुमले के हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करें। पहले ज़माने में आज से कई सौ साल पहले सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी और अरबी के रमूज़ औक़ाफ़ जो थे वो राइज थे। कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ जो थे वो कुरान में होते थे, और अंग्रेज़ी रमूज़ औक़ाफ़ जो थे वो अंग्रेज़ी तहरीर में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन उर्दू में ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम इसका नहीं था। बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के बाद, बहुत ज़्यादा तलाश के बाद ये बात सामने आई कि कुरानी जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनका इस्तेमाल करना उर्दू में ठीक नहीं होगा, इसलिए कि वो रमूज़ औक़ाफ़ जो कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ हैं वो एक मुस्तक़िल फ़न है और उसके लिए सीखना उसको बहुत ज़रूरी है बाकायदा। और दूसरी चीज़ ये कि वो कुरानी औक़ाफ़ जो हैं वो हुरूफ़ तहज्जी हैं, आप देखेंगे मीम, तोएं, जीम, ला वग़ैरह। तो वो उर्दू में अगर उसका इस्तेमाल किया जाता तो उर्दू के और अरबी के हुरूफ़ जो हैं वो आपस में मिल जाते, गलत मलत हो जाते यानी मिल जाते। तो इसलिए उसका इस्तेमाल में इम्कान ना था इसमें। और सबसे बढ़कर ये बात थी कि कुरान मजीद की तकरीम यानी ताज़ीम का भी तकाज़ा था, जो चीज़ कुरान के लिए है वो इसी के लिए मखसूस रहे। लिहाजा अरबी के रमूज़ औक़ाफ़ को उर्दू में राइज ना करने की ये वजूहात थी। अब रह गए इंग्लिश के रमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन, तो उसी को लेकर हमने हमारे जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने उर्दू के नाम उसके रखे और फिर उसको उर्दू में राइज किया। तो आज हम उसी को देखते हैं, उसी को सीखते हैं कि जो हम इंग्लिश में जिन रमूज़ औक़ाफ़ या पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं, या हमें उसके बारे में पता है इंग्लिश में, उसको उर्दू में क्या कहते हैं और उसकी शक्ल यानी उसका निशान कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, एक कॉलम में आपके अलामात हैं उनका नाम अंग्रेज़ी में है, एक कॉलम में उन्हीं अलामात का नाम उर्दू में है और आगे उसके निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में भी उतारिएगा ज़रूर, क़वाइद की कॉपी में। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप किसी भी जुमले के अख्तिताम पर लगता है और उर्दू में उसको कहते हैं ख़त्मा। क्या कहते हैं? ख़त्मा। ख़त्मा में ये डैश की शक्ल आ जाती है उर्दू में। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको लिखिएगा भी। कॉमा इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में कॉमा को सक्ता कहा जाता है
اور اس کی علامت اس کا نشان کچھ یوں ہوتا ہے، الٹا 6 جس طرح ہوتا ہے نا، اردو میں اس طرح ہوتا ہے۔ کالن یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اسے رابطہ کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ 2 ڈاٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اکثر ہم ہیڈنگ کے بعد لگاتے ہیں، یہ 2 ڈاٹ جو ہوتے ہیں اس کو اردو میں رابطہ کہتے ہیں۔ کالن اینڈ ڈیش اردو میں کہتے ہیں تفصیلیہ، کیا کہتے ہیں؟ تفصیلیہ۔ یہ بھی ہم اکثر اوقات جو ہے وہ ہیڈنگ جب ہم لکھتے ہیں اس کے بعد یہ 2 ڈاٹ ایک اوپر نیچے اور اس کے آگے بڑا سا ڈیش یہ ہم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں اس کے نیچے انورٹڈ کاماز ڈبل، اس کو اردو میں واوین دوہرے کہتے ہیں، انورٹڈ کاماز کو واوین کہتے ہیں اور یہ ڈبل ہوتے ہیں اس لیے انہیں دوہرے کہا جاتا ہے، اور اس کی شکل کچھ یوں ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح لگاتے ہیں لیکن اس کے نام آپ کو نہیں پتہ، تو اب یاد رکھیے گا اس کے نام۔ اور ایک انورٹڈ کاما ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے، تو اس کو اردو میں واوین اکیرا کہا جاتا ہے، وہ اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے سائن آف انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ، اردو میں سوالیہ کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا نشان کس طرح ہوتا ہے؟ کوشچن مارک، جس سے اردو انگلش میں آپ کہتے ہو۔ سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ استجابیہ، ندائیہ اور فجائیہ، یہ 3 نام ہوتے ہیں، اور یہ مارک اس کا علامت اس کی اس طرح ہوتی ہے، اور یہ ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تب لگاتے ہیں، یا کسی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس جملے میں لگتا ہے، یہ خوشی یا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس جملے میں لگایا جاتا ہے۔ بریکٹس جو ہیں اس کو اردو میں قوسین کہا جاتا ہے، اور اس کی جو شکل ہے وہ ایسی ہوتی ہے نصف دائرے جیسی۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کیجیے گا، لکھیے گا بھی اپنی کاپی میں، اور اس میں سے کچھ کی میں آپ کو تعریفات ابھی کروا رہی ہوں۔ جی طالبات، یہاں بورڈ پر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا رموز اوقاف کی تعریفات میں سے کچھ کی تعریفات میں یہاں پر آپ کو کروا رہی ہوں۔ یہ تعریفات آپ اپنی قواعد کی کاپی میں اتاریں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے واوین، کیا لکھا ہوا ہے؟ واوین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلیک سے ہیڈنگ دیکھ کے اور بلو سے آپ اس کی تعریف لکھیں گے۔ واوین کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ انگریزی کے اسباق میں انورٹڈ کاماز سے سب واقف ہیں، اردو میں انہیں واوین کہا جاتا ہے۔ واوین میں کسی شخص کے قول، گفتگو یا رائے کو ظاہر کیا جاتا ہے، کسی نام، لفظ یا اصطلاح کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں کرنے میں بھی کافی کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً کام، کام اور صرف کام، یہ کس کا قول ہے؟ قائد اعظم کا۔ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ حکیم محمد سعید کا قول ہے۔ اب یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ واوین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اکھیرا واوین یعنی سنگل، اور دوسرا دوہرا واوین۔ سنگل واوین بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دوہرے واوین بھی کا استعمال بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں استجابیہ پر۔ استجابیہ کسے کہتے ہیں؟ استجابیہ اردو میں کس کا نام ہے؟ رموز اوقاف میں یہ علامت اس طرح کی ہوتی ہے، الف یا 1 لکھ کر اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ علامت اس طرح بھی ہوتی ہے، اسے استجابیہ کہتے ہیں۔ وہ مرکبات جن سے تعجب، حیرت، خوشی، غم ظاہر ہو استجابیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں استجابیہ کا استعمال، کیا خوبصورت منظر ہے، ارے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ حیرت کا اظہار ہو رہا ہے، ارے، اور اس کے بعد یہ استجابیہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم خط لکھتے ہیں تب بھی ہم میرے پیارے والد یا میری پیاری سہیلی لکھنے کے بعد، مخاطب کرنے کے بعد بھی ہم یہ استجابیہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں قوسین پر۔ قوسین کسے کہتے ہیں؟ رموز اوقاف کی علامت میں قوسین بھی ہے، یعنی کہ اس طرح کی علامت۔ یہ علامت بھی اپنے ایسے جملے یا عبارت میں اس وقت لگائی جاتی ہے جب دوران عبارت کسی چیز کی وضاحت کرنا ہو اور جملے کا ربط بھی قائم رہے، کہ جملہ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا نہ لگے، یا کوئی نام کسی دوسری زبان میں لکھنا ہو۔ اب کیسے؟ یہاں پہ دیکھیں، مثلاً افلاطون، پلاٹو۔ افلاطون جو ہے اس کا انگلش میں بھی نام لکھا ہے، تو انگلش میں نام لکھنے کے لیے اس کو
یہاں پر بریکٹ میں کر دیا یعنی قوسین میں کر دیا. قدیم یونانی مفکر تھا. اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی جملے میں درمیان میں کوئی بات کرنی ہو، جیسے میں اپنے ابو کے ساتھ بازار، اور بازار کا نام بریکٹ میں لکھ دیا کہ فلاں بازار گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بھی یہ قوسین استعمال ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے یہاں پر قوسین 3 طرح کے ہوتے ہیں، بڑے اس طرح کے، اس طرح کی شکل، درمیانے ایسی شکل، اور چھوٹے ایسی شکل. ٹھیک ہے طالبات، تو یہ سارا کام اپنی قواعد کی کاپی میں کریں گی، ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی کریں گی. اگلی کلاس تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.